پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی۔ ان کا تعارف آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ آج کے اہم ٹاپکس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے، بر صغیر پر منڈلاتے جنگ کے بادل ایک جنگ کے بعد وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ نے پاکستان کو ایک شاندار اور بے مثال فتح عطا فرمائی ہے، جس کے اثرات نہ صرف پاک بھارت کے مستقبل پر پڑیں گے بلکہ دنیا پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو بہت بڑی فتح ہے، پوری دنیا میں مسلمان فتح منا رہے ہیں، پاکستان میں منا رہے ہیں، آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، دنیا سٹڈی کرنا چاہتی ہے اس جنگ کی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ان کی فضائیہ کے درمیان ہوئی ہے۔ تو ایسے بہت بڑے موقع پر، بہت بڑی فتح کے موقع پر جب اعلان بھی کر دیا گیا کہ فتح کا دن منایا جائے گا، یوم الفتح اسے قرار دیا گیا ہے، تو 10 مئی کو، تو ایسے موقع پر دینی رہنمائی کیا ہے جب بہت بڑی فتح ہمیں نصیب ہوئی ہے، قوم کو نصیب ہوئی ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے مسلمان ہونے کا ثبوت بھی دیا اپنے نعروں سے، دعووں سے، نام سے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب اتنی بڑی فتح کسی مسلمان ملک کو نصیب ہوتی ہے تو بطور مسلمان قوم ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ باتیں آپ نے سن لی جو میں نے کی، اللہ کا بڑا احسان ہے جی، بڑا شکر ہے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کرم فرمایا ہے اس میں کچھ لوگ کارٹونز ایسے بنا رہے ہیں، کچھ لوگوں کی پوسٹوں میں تکبر بھی نظر آ رہا ہے اور کچھ لوگ حدود سے تجاوز بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو جیسے ہمیں جنگ کے دوران صبر کی ضرورت تھی، جنگ کے بعد ہمارے لیے نبوی رہنمائی کیا ہے وہ ضرور ہمیں بتائیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح اللہ نے ہماری مدد کی ہے ہمارے کسی رویے سے، ہمارے لہجے سے، ہمارے لفظ سے، وہ اللہ کو ہم ناراض نہ کر بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام کی جو پالیسی ہے وہ جنگ ہے ہی نہیں، بالکل، وہ ہے امن۔ اور جنگ کی تیاری اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ امن قائم کیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو امن قائم کرنے کے لیے جنگ کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ جو حالیہ جنگ ہے یہ اس کا بہترین ثبوت ہے۔ کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ یعنی اس سے پہلے تو ہم تھیوریٹیکل بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جنگ کی تیاری رکھو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ڈرے رہتے ہیں۔ تو اس کا جو بہترین مظاہرہ ہوا وہ اس حالیہ جنگ کے اندر ہوا کہ دیکھیں پاکستان کا نقصان ہوا اور پاکستان کچھ دن خاموش رہا، اور اس دوران اگرچہ اس دوران بھی پاکستان نے ان کے طیارے گرائے تھے، لیکن اس دوران ایک ایسی فضا تھی جیسے جو ہے وہ پاکستان کو کھا جائیں گے، اور رکا ہی نہیں جا رہا تھا، اور کوئی یعنی ایسے لگتا تھا کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ خطرات منڈلا رہے ہیں۔ پھر جب یہ پاکستان نے 4 گھنٹے کا آپریشن کیا جس کا نام آپریشن بنیان مرصوص رکھا گیا اور بڑا شاندار نام رکھا گیا، تو جب یہ آپریشن ہوا اور اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ دشمن خود جو ہے وہ جنگ بندی پر آمادہ ہو گیا۔ یہ قرآنی اصول ہے، اور قرآن کا اصول یہ ہے کہ عین میدان جنگ میں اور جنگ کے دوران اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، تو فوراً آپ نے صلح کی طرف آمادہ ہو جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اسلام پیس کو اور صلح کو اور سلامتی کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ دیکھیں اب بھی کتنے تبصرے ہو رہے ہیں کہ اس میں دھوکہ ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کو ان کا بہت نقصان ہو رہا تھا، انہوں نے ٹائم گین کر لیا ہے، انہوں نے ٹائم گین کر لیا ہے، اب وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، یہ کریں گے، کتنے تبصرے ہو رہے ہیں۔ قرآن نے اس کی بالکل واضح تصویر پیش کر دی کہ وَإِن يَخْدَعُوكَ، اللہ اکبر، ٹھیک، کہ اگر انہوں نے دھوکے سے بھی کیا ہے نا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ،
تو اللہ آپ کو کافی ہو تو جائے، اللہ آپ کو کافی ہو جائے. ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈرنے تبصرے کی کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی صرف ضرورت جنگ میں رہنے کی ضرورت نہیں. جنگ میں صلح کر لیں اور صلح کر کے امن کی طرف آ جائیں، کیونکہ اصل چیز تو امن ہے. سبحان اللہ. تو امن کی طرف آ جائیں. اور پاکستان نے یہ جو کیا ہے جنگ بندی کے اس سیز فائر کے معاہدے میں، پاکستان ظاہر ہے کہ اصل فریق تو پاکستان تھا، اور پاکستان نے اس کو تسلیم بھی کیا اور پاکستان واپس اپنی جگہ بیٹھ گیا. یہ بہت بہترین کیا، اور یہ عین قرآنی رہنمائی ہے. اللہ عین قرآنی رہنمائی ہے کہ جو ہی وہ صلح پر آمادہ ہوں آپ بھی صلح کر لیں. اچھا، یہ جو صلح ہے، جب آپ نے صلح کر لی اور دشمن نے یہ چاہا کہ صلح ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ اس کو مکہ پڑا تو اس نے کہا کہ صلح ہو جائے، اور یہ بالکل اس یہ بھی سمجھیں کہ یہ نتیجہ بھی قرآنی تجزیے کے عین مطابق ہے کہ آپ کو صلح کے لیے بھی آپ کو پوری تیاری کی ضرورت ہے، اور اس تیاری کے ذریعے سے ہی وہ صلح پر آمادہ ہوا. تو اس فتح کے اوپر آپ نے رویہ کیسا رکھنا ہے، وہ بھی پھر قرآنی رویہ ہی ہونا چاہیے، وہ بھی پھر نبوی رویہ ہی ہونا چاہیے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ فتح حاصل کرے؟ دیکھیں، فتح حاصل کرنے کے بعد جشن منانا، اس کے اوپر ڈانس کرنا، اس کے اوپر ناچ جشن کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، یعنی خوشی ہونی چاہیے. لیکن خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے نا. خوشی منانے کا اسلام کا کیا طریقہ ہے؟ اسلام کا خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ سجدہ شکر بجا لایا جائے. بالکل ٹھیک. جب بھی آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے آپ سجدہ شکر کریں. پھر اسی طرح 2 رکعت پڑھ لیں آپ، نماز شکر کی نیت سے آپ 2 نوافل پڑھ لیں، آپ اللہ کا شکر کریں، دعائیں کریں، آپ صدقہ کر دیں، کوئی بھی ایسا کام کریں. اور خاص طور پر وہ فوجی جو جنگ میں لڑ رہے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے، اس کے لیے تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ ہے فتح مکہ کے موقع پر، بہت بڑی فتح تھی. وہ بہت بڑی فتح تھی. اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک فائنل فتح تھی. جب اور بڑی طویل جدوجہد کے بعد اپنے وطن واپس لوٹے تھے، اپنے وطن واپس لوٹے تھے، اور وہ ایک بڑی زبردست فتح تھی. اور وہ سارے قریشی سردار جو اب تک مسلمانوں کے دشمن تھے اور مسلمانوں کو جنہوں نے ان کا عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا مکے میں، تو یہ پھر مدینہ منورہ ایسے ہی دعوے کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے جیسے ہمارے خلاف لگائے گئے کہ کچھ نہیں چھوڑیں گے. تو اب جب وہ واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے بطور فاتح ان کو، اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی وہاں، 1-2 چھوٹی موٹی جھڑپوں کے علاوہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اور اس کی سبیل یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے جب مسلمانوں کے لشکر کا پڑاؤ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ نا اس کو پھیلا کے لشکر بٹھائیں. حکمت عملی، رات کو وہاں پہنچے اور رات کو پڑاؤ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لشکر کو پھیلا. 10,000 ویسے بھی کوئی چھوٹا لشکر نہیں ہوتا، لیکن ایک ترتیب سے اس کو پھر جب پھیلا دیا اور اور پھر ان کو کہا کہ ہر طرف جو ہے وہ آگ جلائی جائے. اور آگ جلائی جائے، جو نکل کے دیکھتا تھا ہر طرف آ گیا، ایسا لشکر ہے. تو وہ اس کی ایک ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ مکے والوں نے جو قریشی سردار تھے انہوں نے لڑنے کا پروگرام ترک کر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی ایک فتح کے لیے، ایک تو فتح ہو گئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلح کے لیے وے آؤٹ دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، اس کے لیے بھی امان ہے. اور جو ابو سفیان کے گھر میں وہ کوئی سردار تھا، اس کو عزت دی کہ جو ابو سفیان گھر میں چلا جائے اس کو بھی. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں اور وہ اپنی اونٹنی پہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر اپنے سر مبارک کو جھکایا اور جھکاتے چلے گئے کہ آپ کا سر جو تھا وہ کجاوے کو لگ رہا تھا. تو اس قدر سر جھکایا، اور یہ عاجزی کے ساتھ تھا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں جو فتح دی ہے یہ اللہ نے دی ہے. اور ایک مسلمان فاتح کس طرح انٹر ہوتا ہے، مسلمان فاتح کس طرح مفتوحہ علاقے میں. اور یہ مفتوحہ علاقے میں مسلمانوں کا ویسے بھی جو ہمیشہ ہی کردار رہا ہے وہ اسی طرح کا رہا ہے. مسلمان کبھی کافروں کی طرح جا کے کسی شہر کو فتح کر کے وہاں شور و غل کرنا نہیں، شور و غل کرنا بھی، اور وہاں کے جو لوگوں کو قتل کر کے ان کے سروں کی فصیل بنانا یا کوئی اس طرح کا جیسے غیر مسلم فاتح کرتے رہے، مسلم فاتح جو ہے تاریخ میں کرتے رہے. مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اب آپ دیکھیں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یرموک کا مارکہ ہوا ہے تو اس سے پہلے وہ شام کے ایک علاقے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو چکے تھے اور اس بستی میں موجود تھے. تو اب جب یرموک کا واقعہ، یرموک کا مارکہ ہونا تھا تو حکم ہوا کہ سارے جتنے بھی دستے کہیں جس جگہ موجود ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ لڑیں گے. تو اب مسلمانوں نے وہاں سے نکلنا تھا
اور وہاں سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج نکلنے لگی. اب وہاں کے لوگ عیسائی تھے، لیکن ان کے نکلنے پر وہ لوگ رو رو کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو فاتح کی حیثیت سے ہمارے پاس لائے. یعنی ایسا سلوک کیا اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب کہ ان کے حکمران بھی ایسا سلوک نہیں کرتے ہوں گے. ظاہر ہے ان کے حکمران، ان کے اپنے حکمران ایسا سلوک نہیں کرتے ہوتے ہوں گے. تو جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے رو رو کے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ واپس لائے، کیونکہ ان کا سلوک اس طرح کا تھا. یہ شان ہوتی ہے، یہ اصل میں شان مسلمانوں ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا آپ خوبصورت انداز بتا رہے تھے ہمارا، تو یعنی سارا کچھ ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت. تو وہ الفاظ بھی آپ بیان فرما دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور اس علاقے میں، اس شہر میں آ رہے ہیں جہاں سے نکال دیا گیا تھا، جہاں کیا کیا آوازیں کسے گئے تھے، جہاں کیا کیا ظلم و ستم کیا گیا تھا آپ کے پیروکاروں پر، اور بالآخر روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گئے تھے بیت اللہ کو چھوڑ کے. جب آئے ہیں تو سر کو جاوے کو لگا، اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کہہ رہے تھے، آپ نے پوچھا ان سے تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو اب یہ دیکھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں تو وہ تو جو بھی کر سکتے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ یعنی ظلم کا بدلہ لیا جا سکتا تھا. تو کریم بیٹا ہے اور کریم بھتیجا ہے، اللہ اکبر، اور تجھ سے ہمیں اسی کرم کی ہی توقع ہے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ تاریخی الفاظ فرمائے کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ چلے جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی کسی قسم سب بھلا دیا گیا تمہارا ظلم ستم. تو یہ اصل میں جب بھی کبھی جنگ ہو اور جنگ کی فتح اللہ تعالیٰ نصیب کرے، تو پھر جو آپ نے واقعی انٹرو میں جو آپ نے ذکر کیا کہ ہم ان کے لیے تضحیک آمیز مختلف ویڈیوز بنا رہے ہیں اور مختلف اس طرح کے کوئی گفتگو کر رہے ہیں، یا تکبر پر مشتمل ہم اگر بات کر رہے ہیں، جس سے تکبر کی بو آتی ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تکبر تو خیر اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے. کسی بھی طرح کا تکبر کا بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اور بڑا بول بولنا، دیکھ تکبر نام ہی اس چیز کا ہے، بطر الحق و غمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. آپ لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں اور ایک بیلنسڈ رویہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہندو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور ہندوستان کے اندر صرف ہندو تو نہیں بستے، وہاں پہ مسلمان بہت سارے بستے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کی جائے اور ان کے لیے اچھائی کی توقع رکھی جائے. ڈاکٹر صاحب ہندوؤں میں بھی سارے وہ نہیں تھے جو چاہتے تھے کہ جنگ بھڑکائی جائے، آگ لگائی جائے، خطے کو امن سے دور کیا جائے؟ وہ بہت سارے ہندو بھی پرامن ہیں. پرامن ہے. تو پرامن شہریوں کو، پرامن جو ان کے خواتین بچے ہیں، سب کو الحمدللہ پاکستان نے سیولین کے اوپر بمباری بھی کوئی نہیں کی. پاکستان ان کے خود انہوں نے مانا جی، وہ بڑا کلپ وائرل ہوا جب انہوں نے کہا کہ ان ایئر بیس پہ ہمارے حملہ ہو گیا تو ہمیں آپ بچا ہی نہیں پا رہے. جنتا کو کیسے بچائیں گے جب اپنے آپ کیمپ نہیں بچا پا رہے؟ تو وہ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ پاکستان کی فوج نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم سیولینز کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. اگرچہ انڈینز نے جو حملہ کیا تھا وہ سیولینز کے اوپر کیا، پہلا کیا ہی سیولینز پہ، مساجد پہ کیا، مدارس پہ کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ کیا، شہادتیں ہوئیں. تو لیکن پاکستانیوں نے جو حملہ کیا ہے وہ سیولینز کے اوپر نہیں کیا، اور یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے. لہٰذا اب فتح کے بعد جب صلح ہو گئی، اس کو صلح کو صلح ہی سمجھنا چاہیے. اور صلح کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، اور والصلح خیر. جب آپ صلح کر لیتے ہیں تو صلح تو خیر ہوتی ہے. قرآن نے کہا صلح میں بھلائی ہے. لہٰذا پوری اخلاص کے ساتھ آپ اس کو صلح ہی سمجھیں. انہوں نے دشمن نے اگر دھوکہ کیا ہے یا صلح کے نام پر دھوکہ کرنا چاہا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کافی ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ ہمارے رویے تو اپنی جگہ، لیکن تھرو آؤٹ ظاہر آپ بھی دیکھتے رہے، میں بھی دیکھتا رہا ہوں، ہماری پریس کانفرنسیں جو ہوتی رہیں ISPR کی جانب سے یا دیگر اس میں شریک رہی فورسز، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دیکھیں ہم کسی کو ہیومولیٹ نہیں کرتے. وہ بھی ایک فورس ہے، وہ بھی پیشہ ورانہ فوج ہے، ان کے پاس بھی اعلیٰ اسلحہ ہے، ویپنز ہے. بڑا ذمہ دارانہ بات کی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صفر ہیں، وہ فلاں ہیں. تو وہ بھی ہیں، وہ بھی پروفیشنل ہیں، ہم بھی پروفیشنل ہیں. وہ اپنے وطن کے لیے لڑ رہے تھے، ہم اپنے وطن کے لیے لڑ رہے تھے. یعنی بطور پروفیشنل فوجی ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بہت صحیح، بہت صحیح. یہی رویہ ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ مومن کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو نہ وہ افرادی قوت کی وجہ سے ہوتی ہے اور نہ ہی وہ وسائل کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. بالکل صحیح. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو اللہ کی مدد سے
مسلمانوں کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو پھر شکرانہ بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے اور خواہ مخواہ بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جو فتح ہے ظاہر اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، نفسیات پر اثرات ہوتے ہیں، وہ ہم نے دیکھ لیا. یعنی جتنی بھی بریفنگز ہوئیں ہمارے ہمسایہ ملک کی طرف سے، ان کے وہ جو فوجی تھے یا ان کے اعلیٰ عہدیداران تھے، ان کے چہرے بجھے ہوئے تھے. مودی صاحب کی تقریر بھی ہم نے سن لی، ہم اس کو صاحب کہہ دیتے ہیں اسی کنٹیکسٹ میں، چلو اللہ اسے امن کی توفیق دے. تو وہ بھی ایک بخلائے ہوئے شخص کی تھی. یعنی یہ اثرات. اور میں ایک اور ذکر ڈاکٹر صاحب کرتا ہوں کہ وہی سندھ طاس معاہدہ جس کو معطل کرنے کی، ملتوی کرنے کی یا ختم کرنے کی بات انڈیا کرتا رہا، لیکن دنیا سے اس پر بات نہیں کی گئی. لیکن اس فتح کے بعد اب سندھ طاس عالمی بینک نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ 2 فریقوں کا ہے، تو اس میں یعنی یہ معطل نہیں کیا جاتا. یعنی یہ بھی اس کے ثمرات میں سے ہی میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں جب کوئی فاتح ہوتا ہے اور جس کے پاس مضبوطی ہوتی ہے تو صرف وہ دشمن ہی چھپ کے نہیں بیٹھتے، دبک کے نہیں بیٹھتے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، بالکل بلکہ وہ دشمن بھی دبک کے بیٹھتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے. لہذا پوری دنیا میں، اور ویسے بھی دنیا جو ہے مضبوط آدمی اور فاتح کا نام لیتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس وقت تو عربوں کے اندر بھی اور مختلف جگہوں پہ اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی فتح ہے. اور لوگ جو ہے اپنی گاڑیوں کے اوپر پاکستان لکھ کر اور اس طرح سے پاکستان کے جھنڈے کو، تو یہ ساری ہمیشہ دنیا میں نے دیکھا یہ کوئی یو کے میں نا ایک جگہ پاکستانی ذرا وہ خوش ہو رہے تھے تو وہ گئے اور وہاں جو گورا پولیس والا تھا اس کو پکڑ کے لگے، وہ بھی ان کے ساتھ اچھلنے کودنے لگ گیا. بہرحال اچھل کود نہیں کرنی چاہیے. بہتر تو یہی ہے کہ صرف جو ہے نا وہ آپ وہی طریقہ اپنائیں خوشی کا اور جشن کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. ناظرین، ایک مسلمان جنگ سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، جنگ کے دوران بھی صبر اور استقامت اور ذکر کرتا ہے اللہ کا، اور جب اللہ فتح دے دیتا ہے تو بیسٹ اور بہترین اگزامپل نبی کائنات نے ہمیں دکھائی ہے. سبحان اللہ، اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے نبی، تاجدار انبیاء، لیکن جب داخل ہو رہے ہیں ان دشمنوں کی طرف سارا کچھ یاد آتا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سینے پہ لکھا ہوگا، دماغ پہ مرتسم ہوگا نبی کائنات کے کس گلی میں ان کے کس جانثار کو کس طرح رگیدا گیا، کس طرح مارا گیا. سمیہ بھی یاد آتی ہوں گی، بلال بھی یاد آتے ہوں گے، اور سارا کچھ آپ کا اپنا رات کو نکلنا بھی یاد آتا ہوگا. لیکن سر جھکا ہوا اللہ کی حمد کے ترانے کہتے ہوئے، معافی کا اعلان کرتے ہوئے، یہ فتح کے بعد رویہ ہوتا ہے. یہ سیرت ہے، یہ سنت ہے، اسی کو ہمیں اپنانا ہے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، فتح کے بعد کے دن ہیں، شکر کے دن ہیں، سر جھکانے کے دن ہیں، اور اپنی خامیاں کمزوریاں دیکھنے دور کرنے کے دن ہیں، اور اپنے ہیروز کو تسلیم کرنے کے دن ہیں. آج وزیر اعظم پسرور جو فرنٹ لائن پر فوجی تھے، جنہوں نے پہلا مورچہ اور پہلی سرحد اور پہلی لکیر پر جو لوگ کھڑے تھے، وہاں پہنچے ہیں ڈاکٹر صاحب. آرمی چیف نے ان کا استقبال کیا ہے، کافی وزراء بھی ان کے ساتھ تھے، داخلہ کے دوسرے. تو یہ بڑی اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس موقع پر ان اپنے ہیروز کو دیکھا جائے، یاد رکھا جائے، تسلیم کیا جائے، کیونکہ حدیث بھی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ آپ اگر اپنے محسنوں اور محافظوں کو یاد نہیں رکھتے، ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تو گویا کہ پھر آپ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا کیسے کریں گے. تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب شامل کی. ڈاکٹر صاحب، ایک اور بہت اہم چیز ہے سول ڈیفنس کی بات. یعنی سول ڈیفنس جس میں شہریوں کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیفنس اپنا کیسے کرنا ہے، یا دفاع کے کاموں میں کوئی ایسا موقع جنگ کا آتا ہے تو اس میں شریک کیسے ہونا، اپنے ملک کی خدمت کیسے کرنی ہے، فوج کے ساتھ زخمیوں کو اٹھانا ہے یا دوسرا. یہ محسوس کیا گیا ڈاکٹر صاحب، اور اس کے بعد بر وقت اس پر اقدام بھی کر لیا گیا ہے. یہ فنڈز رکے ہوئے تھے کافی دیر سے ان کے، اور بڑا بھلایا دیا گیا تھا اسے. 500 ملین روپے کے فنڈز جاری ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو وہ سارے دور دیکھے ہیں جب NC وغیرہ ہوتی تھی اور یہ ساری چیزیں. تھوڑا سا ہمیں ماضی کا بھی بتا دیجئے، اور اب اس کی ضرورت جو محسوس ہوئی اور جس پر اقدام اٹھایا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی گائیڈ کر دیجئے. دیکھیں، جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو فوج اور پولیس کے علاوہ ایک سول ڈیفنس کا باقاعدہ محکمہ ہوتا تھا جی، اور رضاکار ہوتے تھے، اور رضاکاروں کو بھی ٹریننگ دی جاتی ان کی وردی بھی ہوتی تھی، ان کی وردی ہوتی تھی، اور ہم تو ان کو بھی فوجی سمجھتے تھے کیونکہ وہ انہوں نے بھی خاکی رنگ کی وردی، کیپ شیپ پہنی ہوتی تھی، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھی جو ہے نا کوئی فوجی یا پولیس والے ہی ہیں. تو بہرحال ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی، ان کے مظاہرے ہوتے تھے، اور بتایا جاتا تھا کہ انہوں نے اگر آگ لگ گئی ہے تو کیا کرنا ہے، اگر جنگ لگ گئی ہے تو کیا کرنا ہے، اگر کوئی اللہ نخواستہ سیلاب وغیرہ آ گیا ہے تو کیا کرنا ہے. یعنی ہر طرح کی ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی.
اور یہ کافی لوگ ہوتے تھے، تعداد ان کی کتنی ہوتی تھی؟ زیادہ لوگ، مطلب ہر اسٹیشن ان کے بنے ہوتے تھے. ہر ضلع میں ہوتے تھے؟ نہیں تحصیل میں ہوتے تھے. تحصیل میں ہوتے تھے. تحصیل میں ہوتے تھے اور پھر تحصیل میں مختلف پھر آگے ٹاؤنز سے لیے جاتے تھے. پھر وہ کسی ایک جگہ پہ ان کی ٹریننگ سینٹر بنایا جاتا تھا، وہاں ان کی ٹریننگ ہوتی تھی اور باقاعدہ ان کی پریڈ وغیرہ بھی اور سارا کچھ ہوتا تھا اور ٹریننگ. یعنی یہ تو ہم تو دیکھتے رہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ اب کیا چیز ہے، لیکن بہرحال ایک سول ڈیفنس کا محکمہ بہت ہی منظم محکمہ ہوتا تھا اور اس کا بھی ایک کردار ہوتا تھا معاشرے کے اندر. تو جہاں تک این سی سی کی بات ہے تو این سی سی تو ایک فوجی تربیت تھی اسٹوڈنٹس کو، جس کا کالجز کے اندر دی جاتی تھی، میل اسٹوڈنٹس کو بھی اور فیمیل اسٹوڈنٹس کو بھی، اور یہ تو 2002 تک دی جاتی رہی ہے. اور اس کے پھر 20 نمبر ملتے تھے الگ سے، اور لوگ جو ہیں بڑی مطلب اس کے این سی سی کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ بہت تگ و دو کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، ہم نے گن پکڑنی، وردی پہن لی اور ہم نے این سی سی کرنی ہے، تو اس کے بھی نمبر بھی ملتے تھے اور یہ گویا ان کو ایک فوجی تربیت بھی مل جاتی تھی. تو میرے خیال میں وہ اسکولوں کالجوں میں آ کے کرواتے تھے یا کہیں جا کے کرنی پڑتی؟ نہیں، ہر اسکول کالج کے اندر سینٹر بنتا تھا. ٹھیک. اسکول میں نہیں، کالج میں فرسٹ ایئر میں جا کے کالج کے اندر سینٹر بنتا تھا. وہاں پھر این سی سی کرانے والے وہ ڈیپیوٹیڈ ہوتے تھے فوج کی طرف سے، وہ آ کے پھر ان کو این سی سی پریڈ کرواتے تھے اور ٹریننگ کرواتے تھے. تو یہ بڑا زبردست انتظام تھا کہ آپ دیکھیں ایٹ لیسٹ آپ کے ایک اچھی تعداد فیمیل اسٹوڈنٹس کی اور میل اسٹوڈنٹس کی، اور پھر وہ جو ینگ ہیں ان کو ایک تربیت دی جا رہی ہے. تو اصل میں جو بھی قومیں اپنے چیلنجز رکھتی ہیں تو ان چیلنجز رکھنے والی قوم کو اس طرح کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل تو خاص طور پہ جیسے پاکستان کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں، میں نے تو کچھ عرصہ پہلے بھی، بہت عرصہ پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو لازمی فوجی تربیت جو ہے کر دینی چاہیے، کہ ایک ہر شخص جو ہے وہ کچھ 6 مہینے کی تربیت رکھ دیں جو ہر شخص کے لیے لازمی کر دیں، صرف کالجز کے لیے نہیں اور صرف جو ہے وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ ہر شخص کے لیے لازمی فوجی تربیت ہونی چاہیے. آپ کیٹیگریز بنا سکتے ہیں کہ جو لیس دین 25 ہوں گے وہ اس طرح کی تربیت کریں گے، جو ابو 25 ہوں گے اس طرح کی تربیت کریں گے، ابو 40 ہوں گے ان کو اس طرح کی تربیت کے لیے ان کی کیٹیگریز بنائی جا سکتی ہیں. لیکن یہ کوئی ایک ایسا کمپریہنسو پروگرام ہونا چاہیے کہ پوری قوم جو ہے ان کو لازمی فوجی تربیت دی گئی ہو، ڈاکٹر صاحب جہاں جب بھی ضرورت پڑے وہ اس طرح کا کام کر سکے اور اب بھی جو ہے کسی پر بوجھ نہ بنے. اب اس صورتحال میں اور زیادہ اس کی ضرورت محسوس کی گئی ہے. مختلف حلقوں کی طرف سے میں مختلف جگہوں پہ پڑھتا رہا ہوں، اور خاص طور پہ ہمارے جو پنجاب یونیورسٹی کے پی وی سی ہیں ڈاکٹر خالد محمود، انہوں نے 2-3 دفعہ جو ہے اس طرح کے پوسٹ لگائی ہے اور آرٹیکلز بھی اس طرح کے لکھے گئے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی شاندار بات ہے کہ دوبارہ سے گورنمنٹ نے توجہ کی ہے. تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے توجہ کی ہے اور 50 کروڑ کا انہوں نے یہ رکھا ہے پہلے ابتدائی طور پر یہ بجٹ، کہ تاکہ ان کو ری آرگنائز کیا جائے اور دوبارہ سے وہ رضاکار وغیرہ کی ٹریننگ جو ہے وہ دی جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سوائے صرف اس کو سول ڈیفنس کے محکمے کو ریوائیو کرنے کے لیے یا تھوڑے چند سینٹرز کے اوپر ریوائیو کرنے کی بجائے گورنمنٹ کو یہ چاہیے، صرف گورنمنٹ آف پنجاب کو نہیں بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے وفاقی سطح پر. وفاقی سطح پر ڈاکٹر صاحب میرے خیال اب یہ صوبوں کو دے دیا گیا، اب یہ صوبوں کو، لیکن کمپریہنسو پروگرام ہو اور جس میں پاکستان کا ہر شہری جو ہے اس کو لازمی فوجی تربیت دی جائے، تاکہ جب بھی ملک کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کا چیلنج آئے تو سب لوگ جو ہے اس کے لیے تیار. ڈاکٹر صاحب میں سوچ رہا تھا ابھی جب آپ یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ ابھی فرض کریں ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو اتنا رش ہوتا ہے، پیشنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے نرسز کام ہیں، ڈاکٹر کام ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا موقع بنتا ہے تو اگر لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں، تو پھر تو بہت مسئلہ بن جائے گا. بالکل کتنا ضروری یہ تیاری دیکھیں اتنی ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اگر پبلک لیول پہ سب لوگ ٹرینڈ ہوں گے تو اگر کوئی چیلنج کوئی بھی درپیش ہوتا ہے کسی بھی طرح کا اللہ نخواستہ تو اس میں پھر یہ سارے لوگ ڈاکٹر صاحب اسلامی اعتبار سے بھی اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اسلامی اعتبار سے بھی اس کی کیوں نہیں اہمیت کہ ہر شخص کو جو فوجی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 گیمز جو ہیں وہ ہر شخص کو کرنی چاہیے. ان میں خاص طور پہ 2 گیمز جو ہیں آپ نے پیراکی اور تیر اندازی بتایا، تاکہ یہ اس کو گیم کے طور پر کریں تاکہ ہر شخص جو ہے وہ گھڑ دوڑ بھی ان میں گھڑ دوڑ بھی کرے، وہ اس کی ایکسٹینشن ہے. تو یہ اس طرح کے کھیل جب کھیلیں گے تو ان کو گویا ان کی تربیت ہوگی. تو اس دور میں چونکہ جنگ جو ہوتی تھی وہ اسی طرح کی ہوتی تھی کہ وہ گھوڑوں کے اوپر ہوتی تھی، تلواروں کے ذریعے سے ہوتی تھی. تلوار ہر شخص کا جو ہے وہ لباس کا حصہ ہوتا تھا، اور صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ
جو ہے جنگ لڑنے کے لیے جائے گا تو پھر وہ تلوار رکھے گا. ہر شخص کو تلوار چلانی آتی تھی اور ہر شخص جو ہے اس کے لباس کا حصہ ہوتی تھی تلوار, معمول میں ساتھ لے کے معمول چلتے میں. تھے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہر شخص کی فوجی ٹریننگ, نو ڈاؤٹ کہ یہ عربوں کے کلچر کی بات بھی ہے کہ عربوں کا کلچر اس طرح کا تھا, لیکن بہرحال اسلام نے کسی بھی کلچر کی وہ اچھی باتیں جو ہیں اڈاپٹ کی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ معاشرے کی بہتری کے ساتھ ہے. تو یہ عرب معاشرے کے کلچر کا یہ وہ حصہ ہے جس کو اسلام نے اڈاپٹ کیا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی پاکستان کی کچھ اچھی خبریں ہیں. پنجاب پولیس کے 2 افسران کو عالمی اعزازات کے لیے منتخب کر لیا گیا. ڈاکٹر صاحب اس میں 192 ممالک کی پولیس کے افسران شامل ہوئے تھے اور ان کی کارکردگی کو بڑی یعنی جانچا گیا, اسکروٹنی کی گئی. تو ہمارے 2 یعنی پولیس والے اس میں منتخب کیے گئے. ایک ASP انم شیر خان ہے, کریمنل انویسٹیگیشن میں انہوں نے بڑی شاندار کامیابی حاصل کی, ابھی یہ بڑی کام کی بات ہے. پھر اسی طرح ڈاکٹر صاحب DPO قصور محمد عیسیٰ خان کو پولیسنگ میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہترین استعمال کی کیٹیگری میں منتخب کیا گیا. تو ایک تو انویسٹیگیشن ہماری پولیس کی یعنی عالمی سطح پر ظاہر رینک ہوئی, اور پھر خاص طور پر یہ تو بڑی اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ AI کو اگر ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ بہت شاندار چیز ہے. تو اس پر بھی آپ بہرحال جی بہت پازیٹیو خبر ہے, اور اس طرح کی خبریں جو ہیں ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں اور ہمارے لیے جو تحفظ کا احساس ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمارے محافظین ہیں کہ جن کی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ان عہدوں کے اوپر وہ براجمان ہیں, بلکہ وہ باقاعدہ ایک ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہیں, اور ایکسپرٹیز بھی ملکی لیول کی نہیں بلکہ بین الاقوامی لیول کی, انٹرنیشنل لیول کی رکھتے ہیں, اور اس میں پھر کمپیٹ بھی کرتے ہیں اور انہوں نے نام کمایا ہے. تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو میرے خیال میں صرف پولیس کے محکمے کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے. ڈاکٹر صاحب پولیس کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں, بہرحال ان کی محنت بھی بہت ہے, قربانیاں بھی بہت ہیں, دھوپ میں کھڑے ہیں, 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں, پھر ان کے الاؤنسز بڑے کم ہیں. کئی دفعہ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے کنوینس بھی نہیں ہے, وہ لفٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب یعنی یہ اتنا اہم کام ہے ان کا, اگر کوئی اچھی چیزیں کر بھی رہے ہیں تو مزید بھی انہیں کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ان کا قابل تحسین بات ہے. بالکل صحیح. ناظرین اس کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو خان صاحب کے دور میں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کا نام رکھا گیا تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس, ان میں بڑی دلچسپی بیرون ملک افراد لے رہے ہیں اور ان کی تعداد 8 لاکھ سے بھی متجاوز ہو چکی ہے. $10 ارب حکومت کو موصول ہو چکے ہیں. تو یہ زر مبادلہ کمانے کا ایک بڑا شاندار سلسلہ ثابت ہو رہا ہے جو خان صاحب نے شروع کیا تھا. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کچھ تفصیلات اس طرح ہیں کہ یہ صرف ترسیلات زر تک محدود نہیں ہے سلسلہ یعنی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس, بلکہ سرمایہ کاری کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے, مالیاتی لین دین کی مد میں ملک میں رقم آتی ہے, معیشت کو بڑا سہارا مل گیا ہے. تو اس کے ڈاکٹر صاحب اس نظام کے تحت 15 بڑے کمرشل بینکوں کے ساتھ اسے منسلک کیا گیا ہے. تو صارفین جو ہیں 10 مختلف عالمی کرنسیوں میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, جس میں امریکی ڈالر, یورو, پاؤنڈ اسٹرلنگ, سعودی ریال, اماراتی درہم, جاپانی ین, چینی یوان, یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب ان میں شامل ہیں اور بڑے سارے ان کے فائدے بھی ہیں. ان کو جو لوگ کھلوا سکتے ہیں, کھلوانا بڑا آسان ہے کہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر آپ اگر چلے جاتے ہیں, لوگ فارم بھر کر 15 میں سے کسی ایک بینک کا انتخاب کر لیں جس میں کھلوانا چاہتے ہیں, تصاویر اپلوڈ کریں, دستاویز اپلوڈ کریں, 48 گھنٹوں میں یہ فعال ہو جاتا ہے. تو بڑے سارے اس کے ڈاکٹر صاحب فائدے ہیں. یہ بڑا زر مبادلہ کمانے کا, دیکھیں خان صاحب چلو کوئی کام کر کے گئے ہیں تو اس کا فائدہ ابھی تک ہو رہا ہے. اصل میں جب کوئی ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا, جی, انہوں نے پاکستان پیسے بھیجنے ہونا تو ان کو مختلف قسم کے ذرائع اختیار کرنے پڑتے تھے, اور جس میں بعض اوقات وہ بینکوں کے ذریعے بھیجتے تھے, ان کے کافی مشکلات ہوتی تھیں. ٹھیک. اور پھر لوگ جو ہیں وہ ہنڈی کا سہارا لیتے ہیں, ہنڈی کے ذریعے بھیجتے ہیں, غیر قانونی طور پر بھیجتے ہیں. تو اس سارے معاملے سے یعنی لوگوں کو آسانی دینے کے لیے اور سہولت دینے کے لیے یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا اجرا جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا. اس میں سہولت یہ تھی کہ اگر کوئی بھی اوورسیز پاکستانی اس کو کھلوا سکتا تھا,
اور اس نے اگر یہاں اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوایا ہے تو وہاں سے وہ اپنے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ رقم ٹرانسفر کر سکتا تھا بالکل صحیح، بغیر بڑی آسانی کسی ہو گئی اس ہاں سے جی، تو۔ اور صرف وہ وہاں سے بیرون ملک سے یہاں ٹرانسفر نہیں کر سکتا بلکہ یہاں سے بھی وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتا تھا، دونوں طرف، یعنی اس کو یہ سہولت یہ ہے بلکہ کہ وہ وہاں سے اکاؤنٹ ادھر ٹرانسفر کرے اپنے اماؤنٹ اور یہاں سے چاہے تو وہ ادھر ٹرانسفر کرے۔ یہ ایک بہت بڑی آسانی ہے، کسی شخص نے پیسے اپنے رکھنے ہیں تو وہ پھر کوئی ضروری نہیں کہ وہ وہاں رکھے، وہ ادھر بھی رکھ سکتا ہے۔ پھر اگر اس نے پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، پاکستان کے اندر کہیں اس نے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے سے پیسے بھیجتا ہے اور وہ پیسے ظاہر ہے پاکستان کے زر مبادلہ کے اندر اضافہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کی ریاست پاکستان کے لیے زر مبادلہ کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بڑا شاندار آئیڈیا تھا ڈاکٹر صاحب یہ۔ ہاں جی، اور یہ مختلف ادوار میں یہ مختلف رہا، شروع میں یہ بہت پاپولر ہوا، بعد میں لوگوں کو اصل میں ہر نئی چیز جو ہے لوگ ڈرتے بھی ہیں، تو بعد میں آہستہ آہستہ یہ کوئی ڈورمنٹ ہو گیا، چیزیں جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلیں گی، لوگوں نے زیادہ استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ اب جو ہے اس وقت یہ جو 8 لاکھ تک پہنچ گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور $10 ارب تک جو ہے زر مبادلہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے سے آیا ہے، تو بڑی خوش آئند خبر ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی اور دوسرا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے بھی۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی اچھی خبر ہے کہ ہمارے ملک میں موٹر ویز بڑے ماشاءاللہ شاندار ہیں اور ان کو جب کوئی انڈین پنجاب کے لوگ آ کے دیکھتے ہیں تو وہ بڑی حیرت بھی کرتے ہیں کہ یہ پاکستان جس کے بارے میں پیغام پاکستان کے علاوہ تو اور طرح کی خبریں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہاں آ کے لگتا ہے جیسے کینیڈا کے ہوں۔ اور یہی ڈاکٹر صاحب یعنی موٹر ویز اس وقت بھی بڑی مہارت ہمارے پائلٹس کی دیکھنے میں آتی ہے جب وہ جنگی طیارے، فائٹر طیارے بھی اس پہ وہ لینڈ کروا رہے ہوتے ہیں اور لے جا رہے ہوتے ہیں، تو بڑے کام کی چیزیں ہیں۔ موٹر وے بھی یہ اپنا نواز شریف صاحب نے بنوایا تھا، پہلے ہم نے کہا کہ عمران خان کا انیشیٹو کام آ رہا ہے، تو یہ نواز شریف کا، جس نے جو اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور باقیوں کو اور زیادہ ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دے عوام کی۔ اب ڈاکٹر صاحب انہی موٹر وے سے ایک اور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کے ظاہر اتنے طویل جو موٹر ویز ہیں تو ان کے سائڈ پر جو جگہ ہوتی ہے موٹر ویز کی وہ لیز پر دیں گے لوگوں کو اور وہاں پھلدار درخت لگائے جائیں گے، تو تاکہ سایہ بھی ہو، منظر بھی خوبصورت ہوں اور اتنا بڑا فروٹ بھی پاکستان کو مل جائے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے بعض موٹر ویز تو ایسے ہیں، خاص طور پہ یہ M3 دیکھ لیں یا پھر M4 اور پھر آگے M5 بھی، تو خصوصیت کے ساتھ میں کہوں گا کہ M3 اس کے ارد گرد کوئی درخت ہے ہی نہیں، اور ادھر جو سیالکوٹ والا M11 اس کے پاس ارد گرد بھی کوئی خاص درخت نہیں ہے، تو البتہ جو M2 ہے اس کے ارد گرد درخت کچھ نہ کچھ اکثر نظر آتے ہیں، اور پھر جو M1 ہے پشاور والا اس کے ارد گرد بھی درخت کچھ نہ کچھ ہیں۔ تو جہاں درخت ہیں وہاں بہرحال ایک بہت ہی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور منظر خوشنما ہوتا ہے اور آدمی جو ہے وہ زیادہ بور نہیں ہوتا۔ تو جو آپ M3 کے اوپر خاص طور پر اگر دھوپ میں آپ سفر کریں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈالا ہوا ہے، تو ایسا بالکل جو ہے نا عجیب و غریب تصور ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس کے یہ درخت لگائے جائیں تو اس کے کئی قسم کے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو بہرحال اس سے بہت ساری آمدنی حاصل ہو سکتی ہے، اس کو لیز پہ دیں گے اور لوگ اس میں پھلدار درخت لگائیں گے تو اس میں آمدنی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا جو خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے اور یہ پھر ماحول کو جو فیوریبل بنانے کے لیے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک درخت تقریباً 10 ٹن AC کے برابر وہ یعنی گرمی کو ختم کرتا ہے، ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے درخت بہت کاٹے ہیں لاہور سے، شہروں سے، اور موٹر ویز کے گرد اگر لگتے ہیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، سیلاب میں بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں بہت ساری کالونیز اصل میں جو بنی ہے نا پچھلے ایک دو دہائیوں سے، جو ہمارے یہاں کالونیز بننے کے لیے ہم بہت ساری گرینری جو ہے ختم کیے جا رہے ہیں، بہت سارے باغات ختم کیے جا رہے ہیں۔ ملتان کے اندر بہت بڑے بڑے باغات جو ہیں وہ ختم کر کے، آموں کے باغات جو ہیں وہ ختم کر کے اس کے اوپر کالونیاں بنائی گئی ہیں، تو یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے اور اس کے اوپر تو پابندی لگنی چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو، اور جو درخت ہیں اس کاٹنے کے اوپر اگر پابندی ہو اور پھر ساتھ نئے درخت بھی لگیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور ماحول کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین کرام، ہمیں بہت شکوہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، گرمی بہت ہے، بل بہت آتے ہیں۔ آپ اپنے بل کم کر سکتے ہیں درخت لگا کے۔ ایک درخت اگر 10 ٹن AC کے برابر
پیدا کرتا ہے، ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے. تو ہر شخص اگر اپنے حصے کا ایک درخت لگائے تو بہت شاندار پاکستان خوبصورت بھی ہوگا اور گرمی بھی کم ہوگی، بچت بھی ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے درخت لگانے کا اس پر بھی عمل ہوگا اور یہ صدقہ جاریہ بنے گا. اس میں سے جتنے بھی پرندے کھائیں گے، جتنے لوگ سائے میں بیٹھیں گے، ایون جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے جن کو خوبصورت لگے گا، جن کو خوشی محسوس ہوگی، اس کا بھی صدقہ جاریہ اور اجر ملے گا. شاندار یہ کام ہے اور اس میں ہمیں بھی دلچسپی لینی چاہیے اور اس کو کامیاب کرنا چاہیے. بعض دفعہ اکھاڑنے پہ آ جاتے ہیں لوگ. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب جنگ کے دن بھی ہم نے دیکھ لیے، فتح کی کیفیتیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت مجھے وہ یاد آتی تھی حدیث نبی علیہ السلام کی کہ وہ جو فرمایا نا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. اس میں جو فرمایا تھا کہ عافیت، یعنی جب آپ کو عافیت نہ ہو تو اس سے پہلے والی عافیت. اور وہ جو نعمتیں تھیں کہ جس کو عافیت مل گئی اس کو سارا کچھ مل گیا. تو زندگی سٹاک ہو گئی تھی ڈاکٹر صاحب، بالکل پروازیں بند تھیں. ایون وہ بیچارے جو جانا چاہ رہے تھے حج پہ ان کی پروازیں بھی رکی ہوئی تھیں، انٹرنل پروازیں بھی رکی ہوئی تھیں. کچھ لوگ تھے ڈاکٹر صاحب وہ باہر سے پاکستان آئے ہوئے تھے تو ان سے پوچھتے تھے، جنگ عافیت نہیں ہوتی نا، عافیت نہیں ہوتی. تو وہ کہتے تھے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی دعا نہ کرو، تمنا نہ کرو. جی تمنا نہ کرو. جی جی. تو ساتھ فرمایا وصل اللہ العافیہ، عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو. اس کا مطلب ہے جنگ عافیت نہیں ہوتی، عافیت نہیں ہوتی اور زندگی عافیت میں ہے، امن میں ہے. ہاں جی بالکل صحیح. اور اللہ کے نبی نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جہاں حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں تو اس کے لیے امن مانگا مکہ کے لیے. تو امن بڑی اہم چیز. تو میں ڈاکٹر صاحب وہ بتا رہا تھا کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ اب جانا تو اس دن ہے لیکن اگر پروازیں کھلی تو جائیں گے، یعنی بے یقینی کی کیفیت تھی. تو اب ڈاکٹر صاحب وہ جو پروازیں تھیں وہ ری شیڈول ہو چکی ہیں، کافی ساری پروازیں، ان کی تفصیل بھی یہاں دی گئی ہے. لیکن وہ صرف یہ حج سے جانے والے جو ہیں یہ خراب نہیں ہوئے، یہ صرف یہ پروازیں کینسل نہیں ہوئیں، بہت زیادہ جو آنے والی پروازیں ہیں وہ بھی کینسل ہوئی ہیں اور ان میں بہت سارے لوگ خراب ہوئے ہیں، بہت تنگ ہوئے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ، مثلاً دیکھیں ایک آدمی سعودیہ بیٹھا ہے، اس نے سعودیہ ایئر لائن پہ پاکستان آنا ہے، اس کی فلائٹ کینسل ہو رہی ہے، تو وہ تو بیٹھا ہے سعودیہ. ایک شخص ہے وہ جس نے سعودیہ سے وہ بذریعہ کویت آ رہا ہے یا بذریعہ دبئی آ رہا ہے، کنیکٹنگ فلائٹ ہے. اب وہ وہاں سے وہ دبئی آ گیا ہے یا وہ یو کے سے آ رہا ہے، تو وہ آ کے وہاں آ گیا اور اگلی فلائٹ کینسل ہو گئی. نہ بیچارہ اپنے گھر نہ میں وہ ہے، پیچھے جا سکتا ہے اور نہ وہ آگے جا سکتا ہے، اور پھر وہاں سے ٹرانزٹ ویزے کا بھی بندوبست فوری طور پر کرنا یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن نہیں. تو وہ لوگ اصل میں اتنے خراب ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے. وہ دیکھیں جب عافیت نہیں ہوتی تو پھر ہر طرح سے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں. تو یہ پریشانیاں صرف ان لوگوں کو نہیں ہوئیں جو یہاں سے حج کے لیے جانا تھی تو پھر بھی اپنے گھروں میں بیٹھے تھے. ان کو تو زیادہ سے زیادہ یہ پریشانی تھی کہ فلائٹ گئی تو چلے جائیں گے، فلائٹ نہ گئی تو نہیں جائیں گے، اور یہ بے یقینی کی صورتحال تھی. اور وہ لوگ جو ٹرانزٹ میں پھنسے ہوئے تھے نا، وہ بہت سارے لوگ بہت خراب ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مودی مینٹالٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں مسلمان تھے رہنے والے کافی زیادہ، یعنی جتنے پاکستان میں اتنے ہی وہاں بھی مسلمان ہیں اور وہ ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں. چلے ان کی اپنی مرضی، اپنا ملک ہے. کرنل صوفیہ آتی رہیں جب بات کرتی رہیں. اب وہ جو بلکہ بی بی سی کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہ جتنے ہماری طرف سے یا ادھر سے وہ چہرے جو آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے، جنگ کے حالات بتاتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ وہ چہرے ہیں جو جنگ کا چہرہ بن گئے. یعنی جب ہم جنگ کو دیکھتے ہیں یا مانتے ہیں یا سنتے ہیں تو یہ چہرے ہی سامنے تھے. ایون ڈاکٹر صاحب اس کو بھی نہیں چھوڑا، مسلمان سمجھ کے اس کو غدار کہہ کے اس کے گھر پر بھی حملہ کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل میں دیکھیں جو انڈیا کے اندر تو ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کرتے رہے ہیں کہ جنگ میں نا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی واقعہ ہوا ہے یا کوئی دہشت گردی کی مسئلہ، یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کے ہاں ہندوتوا کو امپلیمنٹ کرنے کا اور ہندوتوا کی کامیابی اصل میں مسئلہ ہے. وہ انڈیا کو وہ ہندوتوا نظریے کے تحت چلانا چاہتے ہیں اور اس میں کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ مسلمان ہو، وہ چاہے وہ انڈین ہو، جتنا مرضی ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتا رہے. اور مسلمان بیچارے وہاں کے جو ہیں انہوں نے وفاداری کا یقین نہیں دلانا تو اور کیا کرنا ہے. یعنی یہاں میں پاکستان میں کچھ لوگوں کو سن رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی وہاں کے فلاں مسلمان نے یہ کہہ دیا، فلاں مسلمان نے یہ کہہ دیا. وہ کیوں نہ کہیں، وہ ان کا ملک ہے، انہوں نے اپنے ملک کے لیے کہنا ہے، وہ مجبور ہیں. اور ہمیں بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے ان مسلمانوں سے کہ وہ وہاں انڈیا میں بیٹھ کے وہ پاکستان کی حمایت کریں یا ان کو پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے.
قطن نہیں، آپ قطن ان سے یہ توقع نہ رکھیں. وہ بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، وہ اپنے مجبوری میں جس طرح کا وہ رویہ رکھتے ہیں ان کو رکھنا چاہیے. لیکن جو مودی مینٹیلٹی ہے، جو ہندوتوا مینٹیلٹی ہے، وہ ان کو پھر بھی نہیں چھوڑ رہی. وہ ساری وفاداری کا یقین دلانے کے باوجود پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. کہ آپ دیکھیں کرنل صوفیہ جو ہیں وہ پورا ان کو ریپرزینٹ کرتی رہی ہیں، لیکن اب اس کے باوجود جو ہے ان کو مسلمان سمجھ کے ان کے اوپر غداری کے فتوے ہیں اور اس طرح کا. تو یہ تو ایک مینٹیلٹی ہے جو اپنے علاوہ کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس وجہ سے پھر پوری دنیا پریشان ہے. اور اس کے یعنی صرف اکیلے ہندوستان کے لوگ پریشان نہیں ہیں اور پاکستان کے لوگ پریشان نہیں، پوری دنیا اس کی وجہ سے پریشان ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک اور خبر جو آج ہی کی خبر ہے، ٹرمپ کا جو دورہ ہوا ہے. ویسے ٹرمپ کا دورہ ڈاکٹر صاحب اثر انداز ہوا ہے پاک بھارت جنگ بندی پر بھی. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ کا صدر ہو، اس نے اس خطے میں ایشیا میں آنا ہو اور خبریں لگ رہی ہوں جنگ کی، اور ادھر وہ بھی پھر رہا اور میزائل بھی پھر رہے ہوں. تو اس میں بھی اس نے کردار بھی ادا کیا. اس میں ڈاکٹر صاحب جو اہم خبر میں دیکھ رہا تھا کہ شام کے حوالے سے اچھی خبریں آئی ہیں کہ ان کو ریکگنائز کیا گیا ہے، ان پر پابندیاں ہٹائی گئی ہیں. اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب کیسے اللہ کے یعنی کرنے کے کام ہے کہ وہ احمد الشرع جو ایک وقت میں سر کی قیمت لگی ہوئی تھی، مطلوب تھا دنیا کو، آج نہ وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا تھا. اچھا، سر کی قیمت بھی امریکہ نے لگائی تھی، اور آج دوست اسی ملک کا صدر ہے اور اس کے ساتھ جو ہم مل رہا مسافہ بھی کر رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ آپ کی پابندیاں جو ہم ہٹا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ قرآن نے جو کہا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وہ ہمارے یہ لوگوں کے دن ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، نداولها ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. لہذا کسی وقت کیا ہو جائے یہ اللہ کے کام ہے. اب کوئی شخص یہ سمجھے کہ چونکہ وہ اب تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا امریکہ کی نظر میں، لہذا اب وہ کبھی وہ اوپر آ نہیں سکتے، ان کا تو کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں. دیکھ لیں وہی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا افغانستان والا دیکھا کہ وہی افغانستان جس کو وہ تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا، اور ڈھونڈتے پھر رہے تھے. پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہیں وہ انہوں نے تصویریں بنوا رہے تھے اور ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے. اب دیکھیں شام کے اوپر انہوں نے وہ اس خاص طور پہ ایک فرد کے اوپر انہوں نے انعام رکھا ہوا تھا $10 لاکھ کا. تو وہ اس کے ساتھ وہ مل کے جو ہے وہ معاہدہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. اب یہ اللہ کے کام ہے. ڈاکٹر صاحب احمد الشرع کے بارے میں جو تفصیلات ہیں، یہ سعودیہ میں رہا، بچپن میں بیچارہ یتیم تھا، ایسے پھرتا رہا. تو مطلب اس کی اپنی ہسٹری بھی دیکھیں کہ کیسے کہاں سے اللہ نے کہاں پہنچا دیا. اللہ نے جہاد سے عزت دی اور آج اس کے ملک سے پابندیاں بھی ہٹ گئی ہیں. اور خاص طور پر اہل سنت پر جہاں جو ایک عرصے سے بڑی زندگی تنگ تھی، وہ بڑی آسانی ہوگی، لوگ گھروں کو آئیں گے، جیسے ہمیں امن محسوس ہو رہا ہے. یہ صلح تو ہر موقع پر اور ہر جگہ پر خیر ہوتی ہے، لیکن شام نے جتنا اس میں کیوس اور جتنی افراتفری دیکھی ہے اور جتنا یعنی انہوں نے اس آفت کے اندر اور اس مصیبت کے اندر جتنا برداشت کیا ہے، میرا خیال ہے شام کے اندر جنگ بندی اور ان کے اوپر پابندیاں ہٹانا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. ناظرین اکرام، یہ ساری جو زندگی ہے تلک الایام نداولها بین الناس، دھوپ چھاؤں، نشیب و فراز، اور خاص طور پر شام ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ظلم کی، ہر جبر کی، ہر ستم کی شام بالآخر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.